شرک کا رد کرے. اور کیوں کیا گیا کہ لوگوں نے جو شریعتوں میں تبدیلی کی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کو حرام بنا لیا. اس کے الٹ بھی کہیے کہ جن کو حرام کیا اس کو حلال بنا لیا. آج ہمارے یہاں فتوے مل رہے ہیں, مسلمان دوسروں کی چھوڑیے جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں فتوے. جو اللہ نے حلال کیا مولوی نے حرام کیا, جو مولوی نے حلال کر دیا. بینک کا کام کر سکتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ ڈال سکتے ہیں, اتنا % سود اگر ہوگا تو چل جائے گا, اتنا ہوگا تو نہیں چلے گا. بڑی حیرت کی بات ہے, بالکل یہودیوں کی بات کہ یہودی سے زیادہ سود نہیں لے سکتا, دوسروں سے کتنا بھی لے سکتا ہے. یہاں کہا کہ غیر مسلم حکومت ہے اور ایسا ہے, مسلمان ترقی نہیں کر سکتا, لہٰذا کوئی کمپنی اگر اتنے % سے کم سود دے رہی ہے تو یہ علماء کی ایک گروپ بنایا ہے, میں نے اخبار میں پڑھا, جو ہر سال میں بتاتے ہیں کہ یہ کمپنی اس میں شیئر خرید سکتے ہیں, پیسہ لگا سکتے ہیں. تو خیر ہے, یہ جو صورتحال میں نے اشارہ کیا, اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی حلالہ کرنے والے پر. مولوی کہتا ہے کہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی, کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ناپسندیدہ ہے مگر کر لیں. میں جو لعنتی کام ہے مولوی فتویٰ دے رہا ہے کر سکتے ہو. ایسی کتنی چیزیں ہیں, ہیلوں کے ذریعے سے حرام کو حلال اور مولوی صاحب کے پاس عام آدمی جاتا ہے کہ میرے معاملات ایسے ہیں, اس سے بکرا ہو رہا ہے تو ایسے سوال بنایا جائے کہ بہن کو بیٹی کو کیسے کم ملے, مجھے زیادہ ملے, فلاں بھائی کا کم ہو جائے میرا بڑھ جائے. مفتی سے پوچھنے نہیں جاتے, اس کو اس کی تائید دینے جاتے ہیں مسئلہ بیان کہ میں ایسے پوچھوں گا تو جواب ایسے ملے گا. اور ہمارے یہاں جاہل لوگ عام طور سے کچھ باتیں بالکل بے دھڑک بولتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں, کامن ایسا ہے تو بس ایسا ہی رہے گا, تفصیل نہیں معلوم, قرآن حدیث کی دلیلیں نہیں معلوم. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, بڑے بڑے ائمہ جس فیصلہ کرنے سے فتویٰ دینے قضا سے ڈرتے تھے, وہ ہمارا جاہل جو ہے سر عام بیان کرتا ہے. یہ ساری چیزیں خرابیاں ہیں. اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں, شرک کا ہونا, حلال حرام کا ہونا, دین کو جب اس طریقے سے تبدیل کر دیا, صحیح دین اور خالص دین میں ملاوٹ کر دی گئی, صراط مستقیم سے ہٹ کر نئے اصول ضابطے بنا کر فرقوں میں امت کو بانٹ دیا گیا, تو جہاں ظاہری طور پر طاقت منتشر ہوئی وہاں معنوی اور روحانی طور پر مسلمانوں کی حیثیت بیکار ہو گئی. اللہ کی رحمت, اللہ کی برکت و نصرت کے مستحق نہیں رہ گئے جب اصلی اور خالص دین پر نہیں رہے. اللہ کے نبی کو یہ حدیث بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا, تاکہ ان کے ذریعے سے آزمائیں اور اللہ کے نبی کو آزمائیں. تو آزمائش آپ کی کیا ہے کہ یہ جو دین اور شریعت کے نام پر غلط سلط چیزوں کو عام کر دیا گیا, اس کو صاف کریں, اس کی اصلاح کریں. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, شاید وقت زیادہ نہ ہو اس لیے تفصیل کا موقع نہیں ہوتا, کہ آج ہمارے جتنے بھی مسئلے ہیں, غیر مسلم قوتوں کا ہم پر مسلط ہونا, ہمارے کاروبار کا جو ہے کساد بازاری کا شکار ہونا, مندی, بے روزگاری, آپس کے جھگڑے, ہمارے نوجوانوں کا گمراہ ہونا, کسی بھی چیخنے چلانے والے جاہل کے پیچھے بھاگ جانا. شیطان جال بھی چھاتا ہے, وہ شیاطین الجن ہو یا شیاطین الانس. یہودی نصرانی اپنے گرگوں کو ہمارے درمیان بیچتی ہے, ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں, ان کے ایجنڈے کے مطابق وہ چاہتے ہیں ہم لڑنے لگتے ہیں. وہ اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کر کے حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں ہاں مولوی لوگ تو بتاتے نہیں ہیں, مولوی لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے, حالات کو مولوی لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو مولویوں سے نفرت, قرآن حدیث سے نفرت, دور ہو گئے, دین سے دور ہو گئے. گلیمر کی دنیا, ہماری خواتین کو ٹی وی چینل اور دوسری چیزوں سے اس طرح فریفتہ کیا کہ آج ارتداد ہو رہا ہے, مرتد ہو رہی ہیں. گھروں میں تربیت کے مسائل اس سے پتہ چلتے ہیں کہ کتنے کمزور ہیں. باپ بیٹے میں نہیں بن رہی ہے, چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کرتے, بڑے چھوٹوں پہ شفقت, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے یہاں قتل ہو رہے ہیں. قیامت کی نشانیاں ہیں یہ. عقل گھوم گئی ہے, عقل پھر گئی ہے لوگوں کی. یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حیران ہوں گے, ذہین ترین انسان کو بھی مسئلے کا حل نظر نہیں آئے گا. عام لوگ حکومت اور بڑی بڑی باتوں میں جو ہے باتیں کریں گے, یہ جمہوریت اور خارجیت ہے. یہ قرآن حدیث کی بات ہے, روئے بزا کہا ہے حدیث میں کہ عام حکومت اور بڑے معاملات میں, دین کے معاملات میں جاہل اور عوام, عام لوگ جن کو شعور نہیں ہے, وہ بات کریں گے, وہ بولیں گے. آپ دیکھیے ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے, جماعت کا, امیر کا, علماء کا فیصلہ ہو جائے, کوئی سیدھے سے مان لے, ممکن ہی نہیں ہے. نہیں, میری سمجھ میں یہ آتا ہے. آپ کی سمجھ کیا ہے؟ مولوی بھی میری سمجھ کہہ رہا ہے, آپ بھی کہہ رہے ہو, عالم بھی اور جاہل بھی.
کوئی سمجھ نہیں چلے گی اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے. میں نے جو آیت پڑھی ما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے. کیا؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کو اپنے معاملے میں اختیار ہو. آپ کے لیے ہمارے لیے چوائس نہیں ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ اور رسول کا یہ فیصلہ ہے.